محترم السلام علیکم. شہباز مرزا ساری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈریشن پر ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ 2026 کے فیصلے سے متعلق ہے. ڈاکٹر سیما حنیف خان بنام وقاص خان، یہ ایک فیصلہ آیا ہے 2026 سپریم کورٹ کا، اور یہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کا جو فیصلہ ہے. اور اس فیصلے میں انہوں نے فیملی کیس کے حوالے سے کچھ مختلف چیزیں طے کی. اس میں کیا شوہر جو ہے وہ بیوی کو نافرمان قرار دے کر دوسری شادی کر سکتا ہے، اس ایشو کو طے کیا گیا. پھر کیا فیملی کورٹ خاتون کے دعویٰ تنسیخ نکاح جو میرٹ پہ دائر ہو اس کو خلا میں کنورٹ کر سکتی ہے اور خود سے خلا میں کنورٹ کر کے ڈگری کر سکتی ہے. اس چیز کو اس کو ڈسکس کیا گیا. اور پھر کیا پھر اگر شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو کیا پھر بھی خاتون کا دعویٰ خلا پر ہی ڈگری ہوگا، اس کو حق مہر چھوڑنا پڑے گا؟ یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی ہے. اور کیا نافرمان قرار دے کر بیوی کو اس کا خرچہ نفقہ روکا جا سکتا ہے؟ تو یہ سارے چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. اور دوسری شادی کرنے کے لیے بنیادی طور پر کیا ضروری ہے، اور نہیں ہوگا تو آپ کو سزا ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی. ایک لیٹسٹ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، دلچسپ فیصلہ ہے، تو آپ لوگوں نے مکمل لیکچر سننا ہے. اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرزا ساری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. اکثر لوگ میرے لیکچر دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب کی تعداد کم ہوتی ہے اور لوگوں کو شیئر کم کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی لیکچر اچھا لگے تو پھر اس کو شیئر کیا کریں تاکہ ان کے بھی جو ہے اضافہ ہو سکے، جو ان کے رائٹس کے بارے میں ان کو پتہ لگ سکے. اچھا جی، یہ کیس تھا، اس میں خاتون نے دعویٰ تنسیخ نکاح دائر کیا. اس میں اس نے شوہر کی کروئلٹی کا گراؤنڈ لیا، شوہر خرچہ نہیں دیتا یہ گراؤنڈ لیا، اور بعد میں اس نے دوسری شادی کر لی یہ گراؤنڈ لیا، اور دیگر کچھ گراؤنڈز تھے. وہ دعویٰ اس نے دائر کیا. وہ دعویٰ جو تنسیخ نکاح اس نے میرٹ پہ دائر کیا تھا، وہ کورٹ نے قرار دیا کہ تنسیخ نکاح یہ ثابت نہیں کر سکی، لہٰذا یہ دعویٰ خلا پر ڈگری کو کورٹ نے خود سے کر دیا، اس کو خلا میں کنورٹ کر دیا. اور اس کے بعد حق مہر کا جو پلاٹ تھا اس کو ملا ہوا، اس کو واپس کرنے کا حکم دیا، اس سے محروم کیا اس کو. اور یہ قرار دیا کہ کیس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ خاتون جو تھی وہ نافرمان بیوی تھی، تو لہٰذا وہ جو ہے حق مہر واپس کرنے کی پابند ہے. اور انہوں نے اسی بنیاد پر عدالت نے جو اس شخص کی دوسری شادی تھی اس کو بھی جسٹیفیکیشن فراہم کی، اس کو صحیح جواز فراہم کیا کہ چونکہ وہ نافرمان تھی اس لیے دوسری شادی وہ کر سکتا تھا. تو یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. اچھا، پہلے تو یہ معاملہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا دعویٰ تنسیخ نکاح جو اس میں ایشو پیدا ہوا، تنسیخ نکاح اور خلا میں کیا فرق ہے، اور کیوں فیملی کورٹ نے تنسیخ نکاح کو خلا میں کنورٹ کیا، اور کیوں سپریم کورٹ نے کہا کہ فیملی کورٹ خلا کو خود بخود کنورٹ نہیں کر سکتی. تنسیخ نکاح کا پہلے ایک ہی قانون موجود تھا، وہ ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939. اس میں مختلف گراؤنڈز تھے جس کے تحت خاتون تنسیخ نکاح کا دعویٰ شوہر کے خلاف دائر کر سکتی تھی اور گراؤنڈ ثابت کر کے ڈگری کروا سکتے تھے. ان گراؤنڈ میں شوہر کا مسلسل 2 سال تک خرچہ نفقہ نہ دینا، شوہر کا 5 سال سے لاپتہ ہو جانا، شوہر کا جو ہے وہ تقریباً 7 سال سے زیادہ اس کو سزا ہو جانا، یا شوہر کا مار پیٹ کرنا، یا شوہر کا بیوی کی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرنا، یا شوہر کا نامرد ہونا. اس طرح مختلف جو گراؤنڈز تھے نا وہ اس میں موجود تھے. اس میں ایک گراؤنڈ بعد میں شامل کیا گیا، وہ ہے شوہر کی دوسری شادی بغیر اجازت، وہ بھی شامل کیا گیا تھا بعد میں، لیکن وہ 1939 میں جب ایکٹ بنا تب نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد خواتین میرٹ پہ ہی دعوے دائر کرتی رہی اور ڈگری ہوتے رہے یا خارج ہوتے رہے، کیونکہ میرٹ پہ جب آپ جائیں گے پھر آپ نے قصور ثابت کرنا ہے، قصور ثابت نہیں ہوگا تو پھر آپ کا دعویٰ خارج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد 2002 میں جو قانون سازی کی گئی مشرف دور میں، اور خلا کا قانون بنا دیا گیا سیکشن 10 سب سیکشن 4. اس کے تحت خلا کا پہلی بار قانون آ گیا، اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ جو ہے اس کی بنیاد پر، جس میں آیت مبارکہ ہے کہ اور جب دونوں کو اندیشہ ہوگا تو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کے اندر نہیں رہ سکیں گے تو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ عورت جو بدلہ دے کر چھٹی لے. اس کی بیس پر انہوں نے خلا کا قانون بنا دیا اور یہ قرار دیا کہ اگر عورت شوہر کا قصور نہیں بھی ثابت کرنا چاہتی تو عورت جو ہے پھر وہ کورٹ میں آ کر خلا کا دعویٰ دائر کرے گی، اور وہ مسالت میں اگر ناکام ہوتی ہے، اگر وہ بضد رہتی ہے کہ میں نے جو ہے خلا ہی لینی ہے، تو پھر عدالت اس کی خلا کا دعویٰ جو ہے وہ
ڈگری کر دے گی بغیر شہادتوں کے، بغیر اس کے کوئی ثابت کیے، لیکن اس صورت میں اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن جب یہ قانون بنا، اس کا سب کو پتہ ہوتا ہے ایک اور قانون بھی ہے، سیکشن 9 میں لکھا ہوا ہے کہ خلا کا قانون اس صورت میں اپلیکیبل ہوگا جب خاتون نے خلا کا کلیم کیا ہوگا، خاتون نے خلا مانگی ہوگی۔ یہ قانون اکثر جو اوور لک ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں یہی تھا، سپریم جب اس نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا میرٹ پر ظلم وغیرہ کی بنیاد پر اور دوسری شادی کی بنیاد پر، تو فیملی کورٹ نے اس کو کنورٹ خود سے کر دیا ہے خلا میں، حالانکہ اس نے خلا نہیں مانگی تھی۔ تو یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ خاتون خود خلا مانگے گی تو کورٹ دے گی، ادروائز اپنے آپ کورٹ تنسیخ نکاح کو خلا میں کنورٹ نہیں کر سکتی، تنسیخ نکاح کا میرٹ دیکھ سکتی ہے۔ دوسرا انہوں نے قرار دیا کہ جب شوہر دوسری شادی کر لے گا تو پھر ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں باقاعدہ یہ شک شامل ہے کہ دوسری شادی کرنا شوہر کا میرٹ پر تنسیخ نکاح کی اس کو حقدار قرار دیتا ہے، اس صورت میں اسے حق مہر نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرا یہ قرار دیا کہ شوہر خرچہ نہ، اگر بیوی خرچہ نان نفقہ کا کلیم کرتی ہے تو اگر شوہر اسے کہے کہ نافرمان ہے یا عدالت اسے کہے نافرمان ہے، تو اس بنا پر دوسری شادی کا جواز نہیں مل سکتا۔ دوسری شادی کا قانون بالکل سادہ ہے کہ متعلقہ اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو جہاں بیوی کی رہائش ہے اس علاقے کی یونین کونسل کو وہ اپلیکیشن دے گا۔ اگر اس کی بیوی کی اجازت بھی موجود ہے تب بھی وہ لے کر وہیں جائے گا، بیوی کو یونین کونسل میں بیان دے گا، سرٹیفکیٹ یونین کونسل کا ہوگا تو وہ بری ہے اس الزام سے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو اس کو سزا ہوگی قانون کے تحت۔ بیوی کا نافرمان ہونا، روٹ کے بیٹھنا یا کوئی بھی اور ریزن جو ہے شوہر کو سزا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ ایک اہم اصول جو ہے اس کیس لا میں سپریم کورٹ نے طے کیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کرے گا تو پھر تمام حق مہر کی بیوی حقدار رہے گی، چاہے وہ خلا کا دعویٰ بھی دائر کرے، اس صورت میں بھی وہ تمام حق مہر کی جو ہے وہ حقدار رہے گی۔ تو یہ ایک اہم کیسلا آیا ہے۔ کیسلا اگر آپ لینا چاہیں ہم سے تو ہماری جو کیسلا دینے کی 1000 فیس ہے وہ ادا کر کے آپ یہ کیسلا بھی ہم سے لے سکتے ہیں۔ ایس این لا ایسوسیٹس کی 49 شہروں میں سروس موجود ہے، اور آپ کا کسی بھی شہر میں کوئی لیگل ایشو ہو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ تمام شہروں میں جو بھی کیس ہوتا ہے کلائنٹ سے ایگریمنٹ میرا خود کرتا ہوں، اور جو فائنل بحث کے لیے میں خود جاتا ہوں، ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں، جرا کے سوال میں خود لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ باقی ہمارا مین آفس ملتان میں ہے۔ ملتان میں آپ کا کوئی پراپرٹی، فیملی، ایون کہ فوجداری ایشو ہو، آپ ہماری جو ہے سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شام کو 7 سے 9 کے درمیان جو 2000 میری فیس ہے اب مشورے کی، وہ آپ فون پہ بھی مشورہ کرنا چاہیں یا بالمشافہ تو آپ وہ فیس ادا کر کے جو ہے وہ آپ جو ہماری سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں۔